سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم دیکھ لو کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو. فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہے، اور یہ اس معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی کسی سے دوستی کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ایسا اپنے دوست کے دین کو قبول کر لیتا ہے. اپنے دوست کا دین اس دور کے اندر آپ یوں سمجھیں، اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ ہے اور اس کی اٹھنا بیٹھنا کسی بد مذہب کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو 1 مہینے کے بعد اس کے اندر چینجنگ نظر آنا شروع ہو جائے گی. یہ بالکل جو ہے وہ ریئل بات ہے، یہ آزمودہ ہے، یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے. جتنے ہمارے اکثر سنی صحیح العقیدہ یہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ملوں میں، سائٹ ایریا پہ جو نوجوان اکثر کام کرتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے مذہب کو، ان کے مسلک کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا دیکھو تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، تم کس کے ساتھ. اور پھر ایسے ایسے لوگ کیا کہتے ہیں جناب وہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کا بھی ایک ہی خدا ہے، ان کا بھی ہمارا ایک ہی نبی ہے، کعبہ بھی ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہی ہے، نماز بھی ایک ہی ہے. تو اب وہ ایسا ایسا مصلحت کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کسی سے دوستی کریں اب اندازہ لگائیں، یہاں تو دوستی کا کہا گیا ہے کہ جب کسی سے دوستی کرو دیکھو اس کا دین کیا ہے، اور رشتے کی بات تو بدرجہ اولا ہے. آپ بیٹی دینے لگے ہیں یا کسی کی بیٹی لینے لگے ہیں تو ضرور دیکھ لیں ان کا دین کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مشرب کیا ہے، ان کی فقہ کیا ہے. ورنہ کل کو جو تنازعات شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کا مداوع نہیں ہوتا. اور ہم نے تو یہ چیزیں کئی دیکھی ہیں کہ بیٹی بیاہ کے لائے کسی اور مذہب کی، کسی اور مسلک کی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو دونوں آ گئے. انہوں نے کہا ہم جنازہ پڑھیں گے، انہوں نے کہا ہم جنازہ پڑھیں گے، انہوں نے کہا ہم دعا کریں گے جنازے کے بعد، انہوں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے. اور پھر وہ بات لڑائی کی نوبت تک آ جاتی ہے. تو اس لیے خدارہ نوجوان جب کسی سے دوستی کریں مسلک کو دیکھیں. مسلک رضا پر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے، حنفی ہے، سرکار غوث اعظم اولیاء کرام کا ماننے والا ہے تو سبحان اللہ. ورنہ قطعاً آپ کسی بد مذہب کی صحبت میں بالکل نہ آئے. اور بد مذہب چال کیا چلتا ہے، وہ اپنے مصنوعی اخلاق دکھا کر ہماری نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے. اکثر کہتے ہیں جناب وہ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے وہ ہیں. اچھا جی اتنے اچھے ہیں تو پھر ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اگر اتنے اچھے ہیں تو پھر ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں ان مزارات کو جو ہے وہ شرک کی فیکٹری کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دم دکھانے کے اور تو کھانے کے اور. تو آپ کو جو دکھائے جاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور اندرون خانہ وہ آپ سے سخت جو ہے وہ نفرت رکھتے ہیں. تو خدارہ جب بھی کسی سے دوستی کی جائے تو اس کو پہلے دیکھ لیا جائے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اللہ اکبر. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا ان النبی قال المرء مع من احب. فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اب آپ کی دوستی اگر بد مذہبوں کے ساتھ ہے، محبت اسی کے ساتھ ہے، پھر آپ کا اٹھنا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، آپ کا اٹھنا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو جو جس سے محبت کرتا ہے، آپ اس دور میں دیکھ رہے ہیں کئیوں کو تو کرکٹروں سے پیار ہے، کئیوں کو اداکاروں سے، گلوکاروں سے، ان بدکاروں سے، ان سے پیار ہے. تو پھر ظاہر ہے ان کا خاتمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہوگا.
ان کا اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر وہ شخص اس قوم سے ملا نہیں ہے ابھی تک، فرمایا کہ تب بھی وہ انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ ایک مثال تو اس کی یہ ہے، جیسے آج ہم محبت کرتے ہیں اولیاء کرام سے، اب ہم نے دیکھا تو نہیں ہے سرکار غوث اعظم کو، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے سر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر ہم محبت بن دیکھے کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ جو بن دیکھے ان سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پروردگار فرمائے گا کہ یہ دعا اس بندے نے تیرے لیے کی تھی، اور وہ کہے گا مالک میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، جبکہ وہ بندہ مشرق میں رہتا ہوگا اور وہ مغرب میں رہتا ہوگا، اور جو مغرب میں رہتا ہوگا مشرق والے سے صدیوں پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، مگر پروردگار فرمائے گا اس نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ تو اللہ رب العزت وہاں ان دونوں کی محبتوں کو جمع کر کے پروردگار انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اولیاء کرام سے محبت بن دیکھے کرتے، اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہوگا، ہوگی بھی ان کے ساتھ۔ اور جو کسی بد مذہب کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں اور کنہیں گناہگاروں کی محبتوں میں گرفتار رہتے ہیں تو پھر ان کا اٹھنا بھی جو ہے، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، بدو کو، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کو تو وہ پوچھے کہ جس نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، تو تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میرے پاس تیاری یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ما اعددت لها من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ، اے اللہ کے رسول نہ میرے پاس روزے زیادہ ہیں، نہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، اور نہ میرے پاس صدقہ زیادہ ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت بڑی پکی کرتا ہوں۔ ظاہر اس صحابی کا جو دور ہے وہ ابتدا کا ہے۔ اب کوئی اگر ابتدا میں اسلام قبول کرتا تو ظاہر اس کے پاس نمازوں کا ذخیرہ تو نہیں ہے، نہ روزوں کا ہے نہ صدقے کا ہے، تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی نہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ روزوں کا ہے، نہ صدقے کا ہے، مگر میں اللہ اس کے رسول سے محبت بڑی پکی کرتا ہوں۔ تو پھر میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاید فرمایا انت مع من احببت، تو پھر تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جو 10 سال کے تھے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور 10 سال تک حضور کی خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کر ہوئی ہے۔ کیوں؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تو ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میں آقا نامدار سے محبت کرتا ہوں، اور قیامت کے دن انس ان تینوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن انس ان تینوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کا خاتمہ بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی محبتوں میں بندہ گرفتار رہے، نیک لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، اور ایسی مجلس کے جو آپ کو نفع دے، ایسی مجلس نہیں کہ جہاں پر جانے کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر اکتاہٹ آ جائے، آپ کے چہرے پہ 12 بج جائیں اور آپ گناہوں کی دلدل میں دھستے چلے جائیں۔ ایسی صحبتوں سے بچیں، ایسی دوستیوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں، اچھے لوگوں کی جو ہے وہ مجلسوں کو اختیار کریں، تاکہ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جب وہ مجلس لگے گی اور آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے ہاتھ ہی اٹھیں گے دعاؤں کے لیے۔ آپ جاتی ایسی مجلس میں تھے کہ جس کے اندر ہلہ گلا ہوتا تھا، مثال کے طور پر آپ آئیں درس قرآن کی محفل میں، آپ آئیں درس حدیث کی محفل میں، اور پوچھے جناب وہ بندہ کہاں ہے؟ بابا آتا تھا جی جناب اس کا تو انتقال ہو گیا، اچھا چلیں جی پہلے اس کی دعا کر لیتے ہیں۔ تو یہی ہوگا نا، پہلے دعا کی جائے گی، چلے جی وہ ہمارا بزرگ تھا وہ آتا تھا، نہیں چلے جس کو دعا کر دیں۔ تو یہ نیک صحبتوں کا، نیک محفلوں کی برکت ہے۔ اور کہیں گے اچھا وہ مر گیا، اچھا جی بس مر گئے تو مر گئے، نہیں، اچھے لوگوں سے صحبتیں رکھیں تاکہ آپ کے لیے بھی ان کی صحبت بھی صدقہ جاریہ بنے اور ان کے کلمات بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا